حضور نو چھڑ کے تو ریاست مدینہ دیاں گلاں کردا سا, تو فنکاریاں لاندا سا, کتنے جاڑے چلیاں فنکاریاں, کتنے جالے جناب آئیاں, اور وہ سانو جڑے کہندے سن کہ جناب روڈے بند کرنا یہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے, ایک ایک گل سامنے موئے ہوتے, ایک حرف زیر زبر اتے تھلے نہیں, ایک ایک موئے ہوتے. اور جناب آج دہشت گردی دے پرچے بھی ہو رہے ہیں, آج جناب پیشیاں بھی ہو رہی ہیں, اور جناب اجے تا اے دنیا, اجے دا دنیا تے 70 آخرت, اجے دا دنیا تے 70 آخرت, اے تا اجے باقی جناب اجے منظر بچیا. تسی کی سمجھا سی کہ سدا بادشاہی تا میرے رب دی ہیں جی. آج جنہ کو چھڑچایا ہویا سی انہاں بھی لا کے سٹ دیتا, انہاں دی داڑھی نہ لمک رہن ہیں جی. آج جناب سارے بیڑے ہو گئے, میں کہا نہیں نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے. اے تا حضور دے غلامہ نالو بچیا اے گل ہی کوئی نہیں. جے امیہ ابن خلف نے حضرت بلال حبشی نو کٹیا سی نا جناب مکے دی گلیاں چ, تے پھر بدر والے دن امیہ بن خلف نو حضرت بلال حبشی نے آواز لا دیتی سی, ویکھدے چنگا موٹا سی. رب فرماندا اے جدو جناب آندا نا کہ جدو اے گھروں چلیا نا تے اس دی زنانی بڑی سیانی سی, انہیں کہا امیہ نہ جامی, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. انہیں کہا امیہ ادھر نہ جامی, میرے آقا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا میدان بدر نشان لا کے ایتھے عتبہ نے مرنا, ایتھے شیبہ نے مرنا, ایتھے امیہ نے مرنا, ایتھے ابو جہل نے مرنا, ایتھے سارے آج واصل جہنم ہونے, تے تیرا نام بھی لیا ادھر نہ جامی. ہاں اتھے جناب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. انہیں کہا اس منہ چو نکل گئی گل, اور جناب تو کدی غلط نہیں ہوئی تے تو نہیں جانا. تے جدو گھروں باہر نکلیا نا تے جدو لشکر نو روانہ کرن لگا بدر دے مقام وچ, تے جناب رب فرماندا کہ جدو آیا نا میدان وچ تے انہیں لشکر دے سردار کہنے لگے کتنی بیڑی گل ہے, تو اتنا بڑا سردار ہے تو واپس چلا جائیں گا, لشکر وچ بھی بزدلی پھیل جائے گی اور لوگ گلا کرن گے کہ جناب سردار واپس چلے چڑھ گیا, سانو ایس اگلے مقام تک لے جا. جدو اتھے پہنچیا تے انہوں نے کہا ذرا اے اگے, رب فرماندا اسی فرشتے نو حکم دیتا نو دھکے دے کے بدر وچ لے جاؤ. جدو اے بدر وچ پہنچیا نا تے انہیں گھوڑ بندیاں دیکھیا 1000 فرشتے, 2000, پھر 4000, پھر نشان لگے فرشتے, پھر رب فرمایا انی معکم, میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو انہیں گھوڑ بندیاں دیکھیا نا تے نسیا واپس, تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی امیہ اتے ہیں جی. سارے دسن گے اور جی حضرت بلال نو کٹ پائی, میں کہا منیا اسی آج بھی کٹ کھان واسطے تیار ہاں حضور دے نا تے, لیکن یاد رکھ امیہ نو اگے کی ہویا ہے بھی تے دس نا, اے خالی نہیں کہ خالی کٹیا. حضرت جناب بلال دی جدو نظر پئی نا تے چگا موٹا سی ٹھولا سی این نسی جاندا, تے حضرت بلال نے فرمایا جاؤ امیہ, ہلاکا بلال. فرمایا جی آج امیہ بچا نا تے بلال نہیں بچیا. صحابہ نے پھڑیا انہوں ناپیا جناب, ناپ کے لمحے پا کے 2 ٹوٹے کر دیتا. ہاں جے بلال نو کٹن والا امیہ نہیں بچ سکدا تے لبیک عدیل نو شہید کرن والے تے جناب سرفراز نو شہید کرن والے تسی کیویں بچ جاؤ گے؟ تسی کیڑی باغ دی مولی ہو؟ تساں دا جناب پیر علی شاہ صاحب نے لکھا نا کہ ملتان کے اندر نہیں تذکرۃ الاولیاء لکھا, پیر صاحب دا نہیں, تذکرۃ الاولیاء لکھا کہ حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری آپ بڑے بڑے صوفی بزرگ بھی سن, عالم دین بھی سن. آپ ملتان دی گلی جا رہے نا تے آپ نو پیچھوں کتی بھونکی, آپ نے مڑ کے دیکھا تے لنگ ہے, جدو واپس آئے تے کتی مری پئی سی. حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری اس کول کھڑے ہو گئے, فرمایا اے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہوا تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے؟ میں نے یہ دسو اسی تو انو اجے کچھ نہیں آکھیا, اجے تا پرائے دھکے لگے تا جناب رونے نکل گئے, اجے ساڑھے باقی ہیں, اجے تا عدیل دا حصہ باقی ہے, اجے تا راجہ زہیب دا حصہ باقی ہے, اجے تا سرفراز دا حصہ باقی ہے, اجے تا جناب ذوالقرنین دا حصہ باقی ہے, اجے تا عامر دا حصہ باقی ہے, اجے تا بڑے بڑے تواڈے کو حساب باقی ہیں. تسی غلط فہمی دا شکار ہو گئے ہو. اجے نال جناب تانوں گھر جا گئے,
بیگما یاد آ گیا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا. میں کہا ہے تسی سید زادیاں دے گھر بھی گئے, سارے دے گھر گئے, اسی روئے نہیں, بالکل نہیں روئے, اسی بالکل بھی حال چیخ نہیں پائی. آج بھی الحمدللہ جناب 82 خاندان دے بندے جناب پرچیاں میں دے کے بھی تاوی نہیں روئے. سانو پتا قیمت دینی پوندی, حق گل کرن دی بڑی قیمت ہے اور اس راہ تے چلن دی بڑی قیمت ہے. اے تا 82 دیتے امام حسین نے تا 72 کربلا جنون دیتے نا خون کٹا کے, ہیں جی. اور پھر بھی آکھیا کہ سرداد نداد دست در دست یزید. تسی خالی پرچہ کٹ کے آہ دیو بھئی یہ لسے پہ جان گے, اسی تا 72 کربلا دے کے بھی نہیں سے ہاتھ دیں دے یزید دے آتے تھے. ہاں اور اسی دا کیا سی کہ تلک الایام نداو تلک الایام نداولھا بین الناس. اے تا دینن رب پھیر کے رکھ دیندا, ایک ایک گل منہ تے مج رہی. آج جناب رونے نکل رہے ہیں. ایک او جناب ڈبو او بولی کتے دے منہ والا او بھونکدا سی جناب تاریخ اللباک کو ایسے کر دیا. ایک دن گیا تو کہنا میں نے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے یاد آئے. میں جناب رون لگ پیا. میں کہا اجے تا تسی ایتھے بھی رونا, تہاڈیاں نسلاں بھی رونا, تساں نہیں تہاڈیاں نسلاں بھی رونا اور تساں اوتھے بھی رونا. ہائے ہاتھ اللہ ادری, ہائے ہاتھ اللہ ادری, یہ کر دیاں تساں اوتھے بھی رونا انشاءاللہ. اور اجے تا جناب ادھروں کی کہندے مختار سکفی نکلے آنا قاتلان حسین واسطے, اجے وارثان حسین نہیں نکلے. اجے تا او دن آئین جڑے متھے ہوتے جنہاں نو جناب پیار محبت دیا پیگا سن نا, اجے تا ادھروں آ رہا. انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آنا اور انشاءاللہ آئے گا, سانو پورا یقین آئے گا انشاءاللہ. اسی اپنے ایمان اور ایقان دے نال مکمل تسلی نال کھڑے ہاں. تو آڈے کو جڑا زور ہے لا لو, بالکل لا لو. جیلاں بیک آیا, ہتکڑیاں بیک آیا, تختہ دار بیک آیا, چکیاں بیک آیا, سارا کچھ بیک آیا. سارا کچھ کر کے بھی آخ دیا مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے. اس واسطے کہ ساڑھی گل نہیں. او ایک گرفتاری تو لیڈر ڈردا, لیڈر ہوئے تے جناب ہتکڑیاں پوان تو ڈرے, اور لیڈر ہوئے. میں کہا ایسا آکھیا سی او گل تا پھر بکری نا, ایسا آکھیا سی تو آڈے واسطی گل نہیں. اے تا ساڑھے بڑے سننا تے جناب 27 سال جیلہ میں کٹیاں اور کیا آزادی کی جنگ لڑنا. میں کہا نہیں آزادی کی جنگ پتر ہے ساڑھے بڑے لڑی ہے, مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. اے نہیں تسی نہیں اپنا پیو جو بائیڈن بھی بلا لو, محمد عربی دا دین آئے گا پاکستان دے تخت تے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. دیکھو وہ کس طرح آئے گا محمد عربی دا دین. بھائی ایک زبان چو نکلے آنا کہ اینا بھی رونا, اینا دیا نسلہ بھی رونا, رو رہے نا, اس سے زبان چو نکلے آکے حضور دا دین تو آڈا پیو بھی نہیں روک سکتا. اے تخت تے آئے گا انشاءاللہ. تے اے بھی سانو یقین ہے او ساڑھے سامنے روئیں, اینا دیا نسلہ بھی ساڑھے سامنے رو رہیاں, تے اس سے جناب ساڑھیاں کھاندے سامنے حضور دا دین بھی آئے گا اور پھر زیادہ دور بھی نہیں لگے گا. باقی رہی الیکشن دی گل تے ساڑھے شاہ صاحب پورے کرو فارنال, ساڑھے ملک صاحب کدھر گئے جی کمپین تے ٹر گئے. چلو جی ساڑھے ملک امانت صاحب, شاہ صاحب جناب باقی سارے اے جناب پورے کرو فارنال جناب الیکشن وچ کھڑے. تسی اے جناب سردار صاحب جناب سارے کرو فارنال ہاتھ چاہ کے جناب کھڑے ہو, سارے کرو فارنال کھڑے. اسی جناب بالکل طریقہ کار نال ووٹ لین آیا, ساڑھے ڈبے جو ووٹ چوری نہیں کرنے, نہیں تا دعا رستہ ساڑھے کو بڑے چنگے طریقے نال موجود ہے. تے اسی او بھی نہیں ہاں کہ جناب جڑے آکھیں بھئی یہ ہمیں گولیاں مارتے ہیں, یہ ہمیں شل مارتے ہیں, ہم انقلاب کیسے لائیں گے, ہم اپنا حق کیسے لیں گے. اسی او ہاں جڑا اپنا حق چھن کے بھی لینا جان دے ہیں اور تگڑے ہو کے لینا چاہتے ہیں. اس واسطے کہ سانو پتا مستند رستے وہی مانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. آئے کہ نہیں لوٹ کے؟ کوئی گجر خان تو واپس, کوئی جناب ایتھوں
کوٹ لکھپت تو سدھا باہر ہیں جی، کوئی کدھروں کدھر، کوئی اسحاق ڈار بلا کے بھی معیشت کی ضلالت ہیں جی، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ ہاں منزل جناب عشق دی ہوئے تو وزیر آباد تک صرف دیوانے جا سکتے ہیں۔ ہاں اور اجے تا جناب ساڑھے شاعرن ہونا کیا تو ایتھے ٹکدا اے نعرہ بارڈر پار بھی لگنا انشاءاللہ لگنا۔ اور اقبال کہندا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور ممکن نہیں کہ جناب اے ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کدی اکیلا چھڑ دے، کیونکہ رب نو تا اپنے بندے ہوتے بھروسہ نا۔ اقبال کہندا اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ یورپ کی یہ عمران خان یورپی مشین، یہ جناب نواز یورپی مشین، زرداری یورپی مشین، یہ بلاول یورپی مشین ہے، اور پھر کیا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ۔ ایسے جناب ملنگ عدیل اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور اقبال کہندا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، پھر حضور کا دین آئے گا تخت پر، اور انشاءاللہ آئے گا۔ ہاں اب ہمارے بوڑھے تاشے نہیں کھیلتے، اب ہمارے بوڑھے حضرت عمر بن مادی کرب کے قصے سنتے ہیں۔ وہ زمانے گئے جب تم نے جناب دائیں بائیں لگا کر باتوں میں رکھا، اب تو جناب ہمارے بوڑھے حضرت درار بن ازور کی تاریخ پڑھتے ہیں، اب تو ہمارے بوڑھے علامہ خادم حسین رضوی کی حیات و خدمات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ کامل محبت اور اخلاص اور وفا نصیب فرمائے، اور یہ وفا آ جائے گی تو پھر ہوگا کیا، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔